السلام علیکم، میں ابرار حسین ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ ملزم جو عدالت میں جس کے خلاف کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے فوجداری، جب وہ حاضر ہو رہا ہوتا ہے عدالت میں اپنی تاریخوں پہ یا پیشیوں پہ، تو کون سا وہ قانون ہے کہ جس کے تحت وہ اس حاضری سے اس کو استثناء مل سکتا ہے یا ملزم کو حاضری معافی مل سکتی ہے ایک کرمنل ٹرائل میں، اور کن وجوہات کی بنیاد پہ وہ حاضری معافی ہو سکتی ہے اور کون سا قانون ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ سیکشن 353 یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے، سی آر پی سی کا، اور سیکشن 540A کی سب سیکشن 1 کلاز ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس حاضری سے استثناء سے متعلق قانون ہے۔ ملزم جس کے خلاف کوئی بھی کیس عدالت میں چل رہا ہو، ٹرائل چل رہا ہو یا کوئی انکوائری چل رہی ہو، تو وہ اس قانون کا سہارا لے کے اپنی حاضری معاف کروا سکتا ہے یا حاضری سے استثناء حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قانون ہے کیا۔ 353 جو ہے وہ سیکشن وہ یہ کہتا ہے کہ شہادت ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ ہونی چاہیے، یعنی یہ ملزم کا ہی حق ہوتا ہے کہ جو بھی بیانات آئیں گواہ کے گواہان کے یا مدعیوں کے یا مستغیث کے، وہ اس کے سامنے ہونے چاہیے، اس کو پتہ لگنا چاہیے، اس کو کہ کون سا گواہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا رائٹ ہے، یہ حق ہے ملزم کا اس کی موجودگی۔ اور یہ سیکشن یہی کہتا ہے کہ ملزم کی موجودگی میں ہی ساری شہادت ہوگی اور بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ سیکشن انیبلنگ پروویژن ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ جی سوائے اس کے کہ اس کی اگر حاضری سے اس کو عدالت استثناء دے دے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ملزم کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ شہادت ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہے بنیادی قانون ملزم کی حاضری یا شہادت کی ریکارڈ کرنے کی جو شرط ہے کہ ملزم کی حاضری ہونا ضروری ہے۔ اب 540A سیکشن جو ہے اس کا سب سیکشن 1 اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس 540A کی جو ہے ورڈنگز وہ ہے کہ انکوائری اور ٹرائلز ملزم کی غیر موجودگی میں چلائے جانے کی دفعات جو ہیں وہ کیا ہیں اور قانون کیا ہے۔ اس میں کچھ اہم نکات ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ حاضری معافی کی درخواست دینے جاتے ہیں تو وہ درخواست آپ کی 540A کے تحت ہوتی ہے، سب سیکشن 1 کے تحت، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی انکوائری یا ٹرائل کے کسی بھی سٹیج پر، یعنی کہ ابتدائی سٹیج پہ جب فرد جرم عائد ہو جائے اس کے بعد، ٹرائل اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب فرد جرم عائد ہو جائے، انکوائری بھی جو ہوتی ہے اس کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں، تو انکوائری یا ٹرائل کے کسی سٹیج پہ بھی جو ہے وہ آپ یہ درخواست گزار سکتے ہیں، کیونکہ عدالت کو اس میں کسی بھی سٹیج پہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ ملزمان عدالت کے سامنے ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب کسی مقدمہ میں دو یا دو سے زیادہ ملزمان ہوں گے وہاں یہ قانون لاگو ہوگا، یعنی سنگل اکیوز کو اگر ایک ملزم صرف ایک ہی ملزم ہے ایک مقدمہ میں تو وہ اس قانون کے تحت کور نہیں ہوتا۔ جہاں ملزم دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے وہاں ان میں سے کچھ ملزمان جو ہیں اگر درخواست دیں گے تو وہ دے سکتے ہیں۔ اور اگلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کو مطمئن ہونا چاہیے، کہ عدالت کو آپ مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم کوئی ٹھوس وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ عدالت میں ہر پیشی پہ حاضر نہیں آ سکتے، اور وہ وجوہات جو ہیں عدالت جب مطمئن ہو جائے گی تو وہ وجوہات پھر اپنی جس وجوہات کی بنیاد پہ وہ عدالت مطمئن ہو کہ حاضری معاف کرے گی، وہ وجوہات بھی عدالت کو اپنے فیصلہ میں جو ہے وہ لکھنی ہوگی کہ کن وجوہات کی وجہ سے وہ مطمئن ہوئی ہے اور اس نے حاضری معاف کی ہے۔ یعنی کسی سٹیج پہ بھی یہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، حاضری معاف ہو سکتی ہے، ملزمان دو یا دو سے زیادہ ہونے چاہیے، اور جج یا عدالت جو ہے وہ اس کا مطمئن ہونا چاہیے اس بات پہ
کہ آپ کی جو وجوہات ہیں وہ ہیں ایسی کہ آپ کو حاضری معافی دی جائے۔ اس کے بعد وجوہات کیا ہونی چاہیے؟ وجوہات یہ ہونی چاہیے کہ عدالت کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ انکیپیبل ہیں یا کسی صورت پیش نہیں ہو سکتے، ایسے حالات ہیں کہ آپ کا پیش ہونا ممکن ہی نہیں ہے عدالت میں، تو تب جا کے جو ہے وہ عدالت آپ کی درخواست جو ہے وہ منظور کرے گی اور حاضری معاف کر سکتی ہے۔ تو پھر جب وہ حاضری معاف کر دے گی عدالت، ایسی وجوہات آ جاتی ہیں، عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ واقعی اس کی ایسی وجوہات ہیں کہ یہ پیشیوں پہ حاضر نہیں ہو سکتا ملزم، تو وہ اس میں اس کی حاضری معاف کرے گی اور اس کی جگہ پہ اس کے وکیل کو پابند کرے گی ہر تاریخ پہ حاضر ہونے کا، یعنی پھر ملزم کی جگہ اس کا وکیل ہر تاریخ پہ پیش ہوگا، اور اس کے بعد جب تحریری طور پہ وکیل انڈر ٹیکنگ دے دے گا کہ میں ملزم کی جگہ پہ حاضر ہوتا رہوں گا، تو پھر عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے اسی دفعہ کے تحت کہ وہ کسی بھی بعد میں آنے والے مراحل میں جب وہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لیتی ہے اور ملزم کو استثناء دے دیتی ہے حاضری سے، تو کسی بھی بعد کے سٹیج پہ، کسی بھی بعد کے مرحلے پہ کیس کا، جب مقدمے کے ٹرائل کے دوران وہ ملزم کو جب بھی اس کا جو ہے عدالت سمجھے کہ ملزم کی ضرورت ہے تو اسے ذاتی حیثیت میں دوبارہ طلب کر سکتی ہے اور اس کی حاضری اس کو یقینی بنانے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ تو ہے بنیادی قانون کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے ملزم حاضری سے استثناء لے سکتے ہیں۔ اب کون سی ریزنز ہوتی ہیں عموماً جو پریکٹس میں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہے وہ حاضری معافی مل جاتی ہے؟ اس میں سرکاری ملازمت عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کہیں دور دراز آپ کی ہے سروس ہے، آپ کو اس وجہ سے نہیں آ سکتے، مثلاً آپ آرمی میں اگر ملازم ہیں اور دور دراز پوسٹ کہیں پہ بارڈر پہ تعینات ہیں اور ممکن نہیں ہے آپ کا ہر عدالت میں آنا، یا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے کسی محکمے میں آپ ہیں اور سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ پیش نہیں ہو سکتے، یا آپ کسی اور صوبے میں ملازمت کر رہے ہیں یا کسی اور ضلع میں ملازمت کر رہے ہیں اور آپ کا ہر پیشی پہ آنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یا کوئی فزیکل انکیپیبلٹی ہے، مثلاً کوئی معذور شخص ہے یا عورت ہے کوئی پردہ نشین، یا اس طرح کی کوئی دیگر ہو سکتی ہیں، بیماری ہے کوئی، یا مینٹلی ایل ہے کوئی بندہ، یا اس طرح سے، یعنی کہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ فزیکل ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملازمت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جنہیں عدالت مناسب سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس چیز کو بھی اوائڈ نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے وہ بندہ غیر حاضر ہو رہا ہے، مثلاً کسی کی نوکری تو ہے تو وہ نوکری چھوڑ تو نہیں سکتا، تو اور نہ ہی جو ہے وہ ٹرائل روکا جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں عدالت اس کو حاضری معافی دے دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک ججمنٹ بھی ہے جو کہ 2023 کی ہے، 2023 پی سی آر این جے 596 پیجز کا، اور اس میں ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو انکیپیبلٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے سیکشن 540A سب سیکشن 1 میں کہ اگر کوئی بندہ انکیپیبل ہو عدالت میں پیش ہونے کا تو اس کی حاضری معاف ہوگی، وہ انکیپیبلٹی صرف فزیکل نہیں ہے، یعنی صرف جسمانی انکیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، بیماری ہے، کہیں اور کسی وجہ سے ہے، وہ انکیپیبلٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے کہ انکیپیبلٹی جو ہے وہ کوئی دیگر بھی ہو سکتی ہے، جسمانی ضروری نہیں ہے، صرف جسمانی کے بارے میں نہیں وہ بات کی گئی۔ تو اس ججمنٹ میں جو 2023 پی سی آر ایل جے 596 پیج پہ ہائی کورٹ کی ہے، اس میں جس بنیاد پہ حاضری معاف کی گئی ہے ملزم کی، وہ ملزم کی ذاتی دشمنی تھی، یعنی ملزم کی ذاتی دشمنی تھی اور ٹرائل میں وہ بار بار جو ہے وہ پیش ہونا اس کے لیے مسئلہ تھا اور سیکیورٹی کی وجہ سے اس کی جان کو بھی خطرہ تھا، تو عدالت نے کہا کہ یہ ریزن کافی ہے کہ ایک بندے کی جان کو خطرہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی حاضری جو ہے وہ انہوں نے معاف کر دی اور یہ ایک مناسب ریزن قرار دی حاضری معافی کے لیے۔
اور دیگر جو ہے اسی طرح کی ریزنز ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ریزن جسے کورٹ مناسب سمجھے تو وہ اس کی بنیاد پہ ان شرائط پر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ملزم کو حاضری سے استثناء دے سکتی ہے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ قانونی معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی قانونی معلومات پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔